شرطوں سے نہ جائے اقلیم سخن میری، قلمرو سے نہ جائے یا رب یا رب، چمن نظم کو گلزار رم کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اردو کے عظیم شاعر اور مرثیہ نگار میر انیس کی 200 سالہ یہ جو تقریب منعقد کی گئی ہے ان کی یوم ولادت کے سلسلے میں، اسے محمدی ایجوکیشن ٹرسٹ نے منعقد کیا ہے۔ اس ادارے کا ہمیشہ سے یہ ایک شعار رہا ہے کہ تقریبات وقت پر ہی شروع ہونی چاہیے، اور یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے کہ تمام مہمان اور مقررین تشریف لا چکے ہیں، تو اس کا آغاز کرتے ہیں۔ میں آج کی اس تقریب کے صدر اور ملک کے بہت ہی معروف شاعر ادیب جناب جمیل الدین عالی سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اس یادگار تقریب کی صدارت فرمائیں۔ جناب جمیل الدین عالی۔ مقالہ نگاروں میں ہمارے بہت ہی معروف افسانہ نگار اور نقاد جناب انتظار حسین جو کہ لاہور سے تشریف لائے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں۔ جناب انتظار حسین۔ ڈاکٹر ڈیوڈ میتھیوز کا نام اردو دنیا اچھی طرح جانتی ہے۔ ان کے بہت سارے ایسے علمی کارنامے ہیں کہ جن کا اعتراف برابر کیا جاتا رہا ہے۔ انہوں نے حیات جاوید کا ترجمہ کیا، اور انہوں نے خدا کی بستی کا ترجمہ کیا، اور میر انیس کے مشہور مرثیے جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ تو میں ڈیوڈ میتھیوز صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں۔ آپ لندن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ BBC کو ہم سب لوگ بہت شوق سے سنتے ہیں، اور اس میں جو لوگ وہاں کے بہت ہی اہم کارکن ہیں اور جنہوں نے BBC کو واقعی ایک معیار بخشا ہے، ان میں رضا علی عابدی صاحب کا نام بہت اہم ہے۔ عابدی صاحب نے جو کتابیں تحریر کی ہیں ان میں جرنیلی سڑک، شیر دریا، اور جو کتب خانوں کے بارے میں ان کی کتاب ہے بہت اہم ہے۔ اور یہ ایک اور بڑی اہم کتاب جو تاریخی اور تحقیقی اعتبار سے اپنا ایک مقام رکھے گی، وہ منشی عبدالکریم اور ملکہ وکٹوریہ کے حوالے سے مرتب کی ہے، جو شاید اگلے ماہ تک شائع ہو کر آ جائے گی۔ میں جناب رضا علی عابدی سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں۔ آپ BBC سے وابستہ ہیں، لندن سے تشریف لائیں۔ اس موقع پر ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا تحقیقی رسالہ جو 1200 صفحات پر مشتمل ہے، رسائی ادب کا، وہ شائع کیا گیا ہے، جس کی رونمائی بھی ہوگی آپ کے سامنے، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ اس میں کیسی کیسی تحریریں شامل ہیں۔ تو اس کے مدیر ڈاکٹر ہلال نقوی، جنہوں نے جدید مرثیے پر PhD کا مقالہ لکھا، اور ان کے مراثی بھی بحیثیت مرثیہ نگار ان کا ایک مقام ہے، اور وہ ایک محقق کی حیثیت سے اپنا ایک بہت ہی اہم مقام اردو میں پیدا کر چکے ہیں۔ میں جناب ڈاکٹر ہلال نقوی سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں۔ منیب شیخ صاحبہ اردو ادب کی پروفیسر ہیں، اور ان کی ایک شناخت یہ ہے کہ انہوں نے نعت خوانی میں ایک بہت ہی منفرد مقام حاصل کیا ہے۔ انہیں صدارتی اعزاز سے بھی نوازا گیا ہے۔ میں گزارش کروں گا پروفیسر منیبہ شیخ سے کہ تشریف لائیں
اور کلام انیس میں سے مناجات یہاں پیش کریں۔ منیبہ شیخ صاحبہ۔ یا رب چمن نظم کو گلزار رم کر، یا رب چمن نظم کو گلزار رم کر، اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر، یا رب چمن نظم کو گلزار رم کر، یا رب چمن نظم کو۔ تو فیض کا مبدا ہے، توجہ کوئی دم کر، تو فیض کا مبدا ہے، توجہ کوئی دم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر، یا رب چمن نظم کو گلزار رم کر، یا رب جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میری قلم رو سے نہ جائے، اقلیم سخن میری جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میری قلم رو سے نہ جائے، یا رب یا رب۔ بین الاقوامی شہرت کے حامل جناب ضیاء محی الدین صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ کروں گا ڈاکٹر ہلال نقوی سے کہ وہ آج کی تقریب کے صدر محترم جناب جمیل الدین عالی کی خدمت میں وہ شمارہ پیش کریں تاکہ اس کی رونمائی ہو سکے اور اس کو سب احباب دیکھ سکیں۔ جب تک کہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میری قلم رو سے نہ جائے، یہ دعا قبول ہوئی اور اس سے شاید میر انیس کو پھر یہ کہنے کا حوصلہ ہوا کہ نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری، نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہے سن سن کے بلاغت میری، نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہے سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، رنگ اڑتے ہیں
वो रंगी है इबारत मेरी, शोर जिसका है वो दरिया है तबीयत मेरी। शोर जिसका है वो दरिया है तबीयत मेरी, और उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। अब मैं डॉक्टर हिलाल नकवी से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और इस यादगार तकरीब के सिलसिले में अपने ख़यालात और मीर अनीस के बारे में अपना मकाला पेश करें। डॉक्टर हिलाल नकवी। तो मैं और हादी अस्करी तो इस तकरीब के मेज़बान हैं, हमें अपने अहले कलम को सुनना है, लेकिन रसाई अदब के एडिटर की निस्बत से आज के सेमिनार का इब्तदाइया मुझे पढ़ना है। उर्दू के अजीम तख्लीक़कार अनीस 1802 में मोहल्ला गुलाब बाड़ी फैज़ाबाद में पैदा हुए और आज 2002 में उनकी विलादत के 200 साल की यादगार पर हम कराची में उनके हवाले से एक बैनुल-अक़वामी सेमिनार का इनेकाद कर रहे हैं। मीर बबर अली अनीस की पैदाइश का महीना दिसंबर नहीं है, दिसंबर उनकी वफ़ात का महीना है। हमने उनकी वफ़ात के महीने में उनकी विलादत के 200 साल की यादगार का एहतमाम इस नज़रिए के तहत किया है कि अज़ीम अहले कलम किसी मौत या किसी गुरूब के तसव्वुर से मुंसलिक नहीं होते। और बकौल जोश मलियाबादी शायर उफ़क़ लहद से होता है तुलू। अपनी तालिब इल्मी के ज़माने से तलबा को पढ़ाने के आगाज़ तक के सफ़र में और फिर जोश मलियाबादी और हज़रत नसीम अमरूवी के हल्क़े सोबत के ज़ेर असर अक्सर ये सोचा तो क्यों ना एक ऐसा काम भी किया जाए कि सिन्फ़ मरसिया की तख्लीक़ी, तनक़ीदी और तहक़ीक़ी हैसियत से लोग बाखबर हो सकें। ये बात समझने की भी है और समझाने की भी कि अदब किसी भी समाजी रवैये या किसी भी तारीख़ी वाक़े से अपनी गहरी वाबस्तगी का इजहार उस वक्त तक नहीं करता जब तक कि ख़ुद उस वाक़े के दुरून में इतनी आतश सयाल और ज़िंदगी की इतनी हरारत न हो जो शेर व सुखन की जड़ों के लिए तवानाई और नमू का एक मुसलसल ख़ज़ीना बन जाए। इस रूए ज़मीन पर हाबील के कत्ल से लेकर दोनों जंग अज़ीम, हिरोशिमा, तक़सीम, फसादात और 11 सितंबर 2001 तक की तारीख़, फिर कश्मीर, काबुल और फ़लस्तीन में जिदाल व क़िताल के मनाजिर, ये सच है कि हमारी दुनिया की तारीख़ कत्ल व खून के वाक़यात से भरी पड़ी है। लेकिन किसी भी वाक़े की अहमियत सिर्फ़ इस बात से कायम नहीं होती कि उसमें कितना शोर सुनने में आया। तूफ़ान बलाखेज़ ने ज़िंदगी की कितनी तनाबें उखाड़ कर फेंक दी, कितनी तलवारें न्याम से उगल पड़ीं, बारूद ने कितने बदन झुलसा कर रख दिए और कितनी लाशें राख का ढेर बन गईं। वाक़े की अहमियत इस बात से कायम होती है कि उस वाक़े ने सच्चाई के कितने पहलू रोशन किए और तारीख़ में सदाकत ख़याल और हुर्रियत फ़िक्र के कितने नए बाब लिखे गए। किसी करीबी अज़ीज़ या दोस्त की मौत एक गहरा सानहा ज़रूर होता है, लेकिन गर्दिश अय्याम का गर्द आलूद सफ़र वक्त के साथ साथ उसे भी धुंधला देता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये महसूस होने लगता है कि ये एक आर्जी सानहा था। इंतहा ये कि इंसान औलाद का और माँ की मौत का भी गम भूल जाता है। किसी कायद की मौत अलबत्ता एक इज्तिमाई दर्द का सबब बन जाती है, लेकिन जिसने शराफत व इंसानियत के दायमी क़याम के लिए जाम शहादत पिया हो, उसका गम हर इंसान का गम बन जाता है। उसूलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिसे नौके नेज़ा पर आ जाने में कोई तकल्लुफ़ न हो, उसी की मौत एक अज़ीमुश्शान तारीख़ी मौत होती है। फिर ये मौत नहीं रहती, ज़िंदगी बन जाती है। हम अनीस के मरसियों में इन्हीं ज़िंदा आदमियों से मिलते हैं। ये ज़िंदा आदमी हर दौर के मुर्दा जहनों को झंझोड़ते हैं। उसूलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिसे नौके नेज़ा पर आ जाने में कोई तकल्लुफ़ न हो, उसी की मौत एक अज़ीमुश्शान तारीख़ी मौत होती है। फिर ये मौत नहीं रहती, ज़िंदगी बन जाती है। हम अनीस के मरसियों में इन्हीं ज़िंदा आदमियों से मिलते हैं। ये ज़िंदा आदमी हर दौर के मुर्दा जहनों को झंझोड़ते हैं। अगरचे इनके हाथ और बाजू क़ता कर दिए जाते हैं, लेकिन ये ज़मीर के हर दरवाज़े पर दस्तक देते हैं। मरसिए पर अदबी गुफ्तगू का इब्तदाई क्रेडिट तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली और शिबली को जाता है, लेकिन बाद में सिवाय चंद अहले दानिश के अक्सर नाक़िद मरसिए से गुरेज़ा ही रहे। मरसिए के किसी मजमूए पर कोई एक आध फ्लैप लिख देने से कुछ नहीं होता। इस किस्म के अदबी नजराने
ریت پر لکیریں کھینچنے کے مترادف ہے۔ آخری پیراگراف پڑھ رہا ہوں کہ مرثیہ کی اس بیچارگی، محرومی اور اسے محدود و مکفل کر دینے کی آج جو ایک فضا دور تک فصیلیں اٹھاتی چلی جا رہی ہے، اس کے بھی بہت سے اسباب ہیں۔ ہر سبب کے پیچھے ایک رویہ ہے۔ ایسا ہی ایک رویہ وہ ہے جو مرثیہ کے عقیدت مند حلقوں کے بعض طبقوں میں بہت شدت سے نظر آتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مرثیہ کو بے شعوری کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ انیس ایک عرصے سے ایسے نرغوں میں گھرے ہوئے ہیں اور اس سے کیا انکار کہ ان کے روایتی شیدائی بھی ان کے لیے ایک دیوار بن گئے ہیں۔ وہ شاعری جو عموماً مذہب کے حوالے سے کی جا رہی ہو یا کی گئی ہو، اس کو سب سے زیادہ ڈر تنقید نگار کی کڑی کمانوں سے نہیں ہوتا، بلکہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں لوگوں کے اندھے عقیدے کی بھیٹ نہ چڑھ جائے۔ انیس نہ تو کسی کی جاگیر ہیں اور نہ وہ کسی امام باڑے کے محتاج ہیں۔ ان کے مرثیے محض ثواب دارین کے لیے نہیں ہیں۔ ان مرثیوں میں جو ادبی ثواب اور انسانیت کے لیے فکری خیر و برکت کی جو قدریں ہیں، ان کی تفہیم بھی اہل بصیرت کے لیے ایمان کا درجہ رکھتی ہے۔ رسائی ادب کے اس 1200 صفحات پر مشتمل انیس نمبر میں ادب و زندگی کا یہی تصور آپ کو زیادہ فروزہ نظر آئے گا۔ ڈاکٹر ہلال نقوی نے نہایت ہی فکر انگیز اور بہت ہی ایک ایسا مقالہ پیش کیا ہے جس نے ذہنوں میں بہت سارے سوالات پیدا کیے ہوں گے۔ میں جناب رضا علی عابدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ جناب رضا علی عابدی۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ اگر میر انیس آج زندہ ہوتے تو 200 برس کے ہوتے۔ میں نے کہا میر انیس آج زندہ ہیں اور ابھی صرف 200 برس کے ہوئے۔ ہمارے شاعر اپنے کسی محبوب کو ذہن میں رکھ کر شعر کہتے ہیں۔ آخر یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ محبوب رہتا ہے اور نہ وہ شاعر۔ انیس نے اپنے لیے ایسا محبوب چنا ہے ایسا محبوب چنا ہے کہ جب تک وہ محبوب رہے گا میر انیس کے شعر زندہ اور مصرع تابندہ رہیں گے، اور یہ محبوب مرنے والا نہیں۔ بلا شبہ شاعری کی بنیاد عشق پر رکھی گئی ہے، مگر عشق بھی تو 1000 طرح کے ہوتے ہیں۔ اب کوئی انیس کے عشق کو دیکھے کہ جو کوئی صدق دل سے اس عشق میں ڈوب گیا، وہ پھر ایسا ابھرا کہ محبتوں کے افق پر مانند آفتاب چمکنے لگا۔ شعر کی تربیت کے لیے انیس کو ناسخ کی خدمت میں بھیجا گیا، جو اس وقت اردو زبان کے سب سے بڑے شاعروں میں شمار ہوتے تھے۔ انیس کا تخلص حزیں تھا، ناسخ نے اسے منسوخ کر دیا۔ ناسخ نے اسے منسوخ کر دیا۔ انہوں نے نیا تخلص انیس تجویز کیا۔ استاد کے سائے میں انیس نے غزلیں کہیں، لیکن شعر و سخن کا اگر کوئی خدا ہے تو اسے کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے انیس کی راہ مرثیہ گوئی کی سمت موڑ دی۔ انیس نے مرثیہ خوانی کے لیے لکھنؤ سے باہر جانا شروع کیا اور عظیم آباد، بنارس، الہ آباد، کانپور اور حیدرآباد میں واقع کربلا اس طرح چھیڑا کہ دور دور تک لوگ ان کے کلام اور ان کے کمال کے واقف ہو کر ان کے مداح بن گئے۔ عالم یہ تھا کہ انیس ممبر پر بیٹھے مصائب پڑھ رہے ہیں، کبھی آواز کا اتار چڑھاؤ دلوں پر اثر کرتا ہے، ناگاہ چشم ابرو کے ایسے اشارے کرتے ہیں کہ گریہ کرتے ہوئے لوگ اپنی آنکھیں بند نہیں ہونے دیتے کہ کہیں کوئی اشارہ دیکھنے سے رہ نہ جائے۔
ایک بار مرثیہ پڑھنے بیٹھے اور پہلا ہی مصرع پڑھا تھا، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے۔ کسی نے اٹھ کے صدا لگائی، میر صاحب مرثیہ تو یہیں مکمل ہو گیا۔ انیس جیسے شاعر کو بھلانے کے جتن کیے گئے، ان کے نام پر اور ان کے کلام پر طرح طرح کے ٹھپے لگائے گئے اور اردو کی درسی کتابوں سے ان کے مرثیوں کے اقتباس آہستہ آہستہ خارج کر دیے گئے۔ اور تو اور لوگ انیس کو اب 19 پڑھنے لگے ہیں۔ مگر یہ سارا کا سارا معاملہ دین میں تفریق کا نہیں ہے، یہ ذوق میں تخفیف کا ہے۔ یہ سارا کا سارا معاملہ دین میں تفریق کا نہیں، ذوق میں تخفیف کا ہے۔ ذوق ہمیشہ کے لیے سویا نہیں کرتا، بس پہلو بدلا کرتا ہے۔ اسے ذرا بیدار ہو جانے دیجیے، ہر اہل ذوق پکارے گا ہمارے ہیں انیس۔ رضا علی عابدی صاحب اپنے لہجے کی شیرینی اور دلکشی کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ اس مقالے میں بھی انہوں نے نہایت دلکشی سے واقعات انیس کو اور پھر اپنے تجزیے کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ ایک مکمل تصویر اور انیس کا ایک ایسا رخ سامنے آتا ہے کہ جس پر ہمیں غور کر کے اور اپنے ذوق کو تربیت دینے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ میر انیس نے کہا تھا کہ میری قدر کر اے زمین سخن، تجھے بات میں آسماں کر دیا۔ تو اب تشریف لاتے ہیں جناب ڈاکٹر ڈیوڈ میتھیوز۔ جناب صدر، معزز خواتین و حضرات، میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے مجھ کو ایک بار پھر سے کراچی بلایا اور اس انیس کی محفل میں یہ حصہ لینے کا موقع دیا ہے۔ میرے مقالے کا عنوان ہے اردو ادب میں میر انیس کا مقام۔ 20ویں صدی میں اردو ادب پر لکھے جانے والے چند ایک تذکروں میں صنف مرثیہ اور اردو کے جلیل القدر مرثیہ گو شاعر میر انیس کو نہ صرف ایک معمولی سا مقام دیا گیا بلکہ ان کے ساتھ کھلے طور پر معاندانہ برتاؤ کا مظاہرہ کیا گیا۔ مثال کے طور پر کتاب تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند کی 8ویں جلد میں انیس کی شاعری کے بارے میں صرف 19 صفحات قلم بند کیے گئے اور ان میں بھی انیس کی زندگی سے کچھ جزئی واقعات درج کیے گئے ہیں۔ محمد صادق صاحب کی کتاب تاریخ ادبی اردو ہسٹری آف اردو لٹریچر، جو انگریزی زبان میں تصنیف کی گئی ہے اور جسے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے شائع کیا ہے اور جو غالباً عالمی سطح پر انگریزی دان قارئین کے مطالعے میں آئے گی، اس میں فاضل مصنف نے انیس کو ایک ایسے اوسط درجے کے شاعر کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو اپنے انتقال کے بعد تاریخ کو دھندلکے میں پہنچا گیا۔ اس قسم کی آرا بدقسمتی سے انوکھی نہیں ہے اور ہم سب اس ظریفانہ چوٹ بگڑا شاعر مرثیہ گو سے واقف ہیں۔ ذاتی طور پر میری رائے اردو شاعری کی اس اچھوتی اور شاندار صنف سخن میں طبع آزمائے کرنے والے جلیل القدر شعراء کے بارے میں بالکل مختلف ہے۔ مسدس کی عظیم و شان صنف کو مرثیے میں تشکیل دے کر سامعین پر جو برقی اثر انیس اور دبیر نے چھوڑا ہے وہ نہ ان سے پہلے کسی نے کیا اور نہ ہی ان کے بعد۔ انیس اور ان کے ہم اثر شعراء مرثیے کو جس حیت میں ہم آج دیکھ رہے ہیں اور ان سے مانوس ہیں، موجد ہیں۔ اس تخلیقی جدت کے لیے انہیں اپنے پیشے کی تاریخ میں اعلی مقام دیا جانا چاہیے۔ تمام تر اردو شاعری میں شاید ہی کسی نظم کی اس قدر پر اثر تمہید بندی کی گئی ہو۔ جب خط کی مسافت شب آفتاب نے
जलवा किया सहर का रुख बेहिजाब ने, देखा सुए फलक शह गर्दूं रिकाब ने, मुड़कर सदा रफीकों को दी उस जनाब ने, आखिर है रात हम दो सना खुदा करो, सनाए खुदा करो, उठो फरीज़ाए सहरी को अदा करो। यहाँ मंजर कशी कमाल उरूज पर है। सूरज अपनी आबोताब के साथ इस जगह तुलू हो रहा है जहाँ हज़रत हुसैन और फ़िदायान हुसैन खैमज़न है। ये वो दिन है जिस दिन हज़रत हुसैन और उनके साथी आखिरी बार नमाज सुबह अदा करेंगे। हर एक शख्स इस बात से वाकिफ़ है कि आज के दिन ख़ानदान अहले बैत का खून बहाया जाएगा। फरिश्ते बज़ाते खुद हुजूर अकरम के प्यारे नवासे की तकदीर पर खून के आंसू बहा रहे हैं। क्या ऐसे खूबसूरत अशार को खुद साख्त तौर पर रिक्कत अंगेज़ी पैदा करने की कोशिश से ताबीर किया जा सकता है? बिलाशुबा मरसिया में बयान किए गए ये वाक़यात तारीख़ी और कुदरती हक़ाइक़ पर पूरे नहीं उतरते, लेकिन इस किस्म के ख़यालात ने दांते, शेक्सपियर या निज़ामी जैसे शुरा को भी परेशान नहीं किया। अनीस के लिए रेगिस्तान के इस मंज़र को बयान करना जहाँ अहले शुजात गर्मी की शिद्दत और तड़पा देने वाले प्यास से तड़प रहे हैं, या इस मंज़र को जहाँ हरे भरे और लहलहाते हुए सब्ज़ बागात जिनमें सायादार घने दरख्त उगाए गए हैं और जिनकी नाजुक शाखों में बने हुए अपने आशियानों में बैठकर बुलबुलें नगमा समझें और गुलों की जबीन पर चमकते हुए शबनम के कतरों से लुत्फानंदोज़ हो रहे। वो दश्त, वो नसीम के झोंके, वो सब्ज़जार, फूलों पे जा बजा वो गुरहाए आबदार, उठना वो झूम झूम के शाखों का बार बार, बालाए नखल एक जो बुलबुल तो गुल हजार, ख्वाहाते ज़ेरे गुलशने ज़हर जो आब के, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के। दर हकीकत ये हज़रत हुसैन ही का वजूद है जो करबला के रेगिस्तान में शगुफ्तगी की फ़िज़ा पैदा करती है। इस किस्म की मंजरकशी का जायज़ा लेते वक्त ये बात हमेशा ज़हन नशीन होनी चाहिए कि इस किस्म की मंजरकशी से अनीस के सामईन बजाय इसके मायूस हो जाएं, नहायत शाद होते हैं। और आज हमारे इस मादा परस दौर में भी अक्सर शायर की मंजरकशी के इस फ़न को खिराज तहसीन समझते हैं। तारीख़ के हवाले से और तहज़ीब के हवाले से डेविड मैथ्यूज़ साहब ने अपना मकाला पेश किया। एक और मुक़र्रिर जो कि बहुत ही मुमताज़ अफ़साना निगार और नक़ाद हैं और ख़ास तौर पे मरसिये के बारे में इनके अपने बहुत अहम ख़यालात हैं कि मीर अनीस के हवाले से क्या फ़रमाते हैं, तशरीफ़ लाते हैं जनाब इंतज़ार हुसैन। ये एक मुख्तसर सा मकाला है जिसका उन्वान मैंने रखा है रज़मिया में एक नई जहत। हज़रत ज़ैनब, शहर बानो, सकीना, कुबरा, सुगरा, फिज़ा, ये और उनके साथ कितनी और बीवियां हैं। कोई पहले ही से बेवा है, किसी को करबला में आकर रनापा देखना है। ये इतने निस्वानी किरदार मरसियों में क्या कर रहे हैं? और अनीस ने अपने पूरे फ़नी शऊर के साथ उन पर इतनी तवज्जो क्यों सर्फ की है कि उनके मरसियों में एक भरी पूरी निस्वानी तहजीब फलती फूलती नज़र आती है। नक़ादों ने अनीस के मरसियों को रज़मिया शायरी की किस्म में शुमार किया है। रज़मिया शायरी तो वो है, मगर एक फ़र्क के साथ। इन मरसियों की निस्वानी फ़िदा
رزمیہ شاعری کی روایت سے لگا نہیں کھاتی۔ بات یہ ہے کہ رزمیہ شاعری کی روایت تو مردانہ رنگ میں رچی بسی ہے۔ جو بڑی رزمیائیں ہمارے لیے صنعت کا درجہ رکھتی ہیں ان کی زیادہ تر صورت یہی ہے۔ عورت کی آواز ان رزمیاؤں میں مشکل سے سنائی دے گی۔ یہ بہت معنی خیز بات مجھے نظر آتی ہے کہ قدیم ہندوستان کی دو بڑی رزمیاؤں رامائن اور مہابھارت میں مردانہ روایت پر اتنا اصرار ہے کہ بھائی اور بیٹے یہاں چھائے نظر آتے ہیں۔ بہن اور بیٹی کے کردار کم و بیش غائب ہیں۔ مہابھارت میں 100 بھائی ایک طرف ہیں، 5 بھائی دوسری طرف، بہن کوئی نہیں ہے، نہ بیٹی ہے۔ بھتیجی، بھانجی، پھوپھی، خالہ ایسے رشتے جو ایک رچی ہوئی خاندانی زندگی کی نمائندگی کرتے ہیں ان کو تو آپ بھول ہی جائیے۔ اتنے اہم انسانی رشتے اگر غائب ہیں تو پھر عورت کی آواز کہاں سنائی دے گی؟ اور ہاں، ہومر کی ایلیڈ، سورماؤں کے نعروں اور ہتھیاروں کی جھنکار میں کوئی نرم شیریں آواز یہاں مشکل ہی سے سنائی دے گی۔ ویسے تو انیس نے بھی رزم کا نقشہ خوب باندھا ہے، اور پھر گھوڑے اور تلوار کی تعریف میں کیسا کیسا سما باندھا گیا ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ جدال و قتال کے بیچ ہر نازک موڑ پر کوئی دکھ بھری نسوانی آواز ابھرتی ہے، کبھی بہن کی، کبھی بیٹی کی، کبھی بھتیجی کی، اور فضا جو ابھی تک تلواروں کی جھنجھناہٹ سے گونج رہی تھی درد و سوز سے بھر جاتی ہے۔ بس یوں سمجھو کہ یہ آواز ہمیں جدال و قتال سے انسانیت کی طرف واپس لے آتی ہے۔ جنگ ایک ایسا بھیانک عمل ہے جس میں آدمی ہی نہیں مارے جاتے، انسانیت بھی قتل ہوتی ہے۔ یہاں سے مجھے ایک خیال اور آیا ہے کہ اردو کلچر نے جو نسوانی لہجے بنائے سنوارے ہیں وہ انیس نے کتنی فنی مہارت کے ساتھ اپنے مرثیے میں برتے ہیں۔ انیس نے امام حسین کے رفقا کا اور اہل خاندان کا ذکر اس تفصیل سے کیا ہے، اور ان کے رکھ رکھاؤ، ان کے ادب آداب، ان کی بول چال، ان کی چال ڈھال کو اتنے زندہ اور مؤثر رنگ میں پیش کیا ہے کہ پوری ایک تہذیب کا جیتا جاتا نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے۔ قاعدے سے اس تہذیب کو اسلامی اقدار کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ آخر یہ رسول کے گھرانے کی تہذیب ہے۔ اور ہاں، یہ جو ذکر تھا کہ اس قافلے میں بیویاں اچھی خاصی تعداد میں ہیں اور نمایاں حیثیت میں نظر آتی ہیں، آخر اس تہذیب میں عورت کا کیا مقام ہے؟ صاحب و منصفی کرو کہ حضرت زینب نے شام کے بازاروں میں اور دربار یزید میں جو گواہی دی تھی وہ کیا آدھی گواہی تھی؟ اور ذرا اس پر بھی غور کیجئے کہ جب جنگ سر پہ آ گئی اور علمدار کے تقرر کا مسئلہ پیش آیا اور لشکر حسینی میں یہ تجسس تھا کہ یہ اعزاز کسے ملے گا، تو امام حسین نے یہ اختیار اپنے پاس نہیں رکھا، حضرت زینب کو منتقل کر دیا۔ اور ہاں، حضرت شہربانو وہ تو غیر عرب تھیں اور مال غنیمت میں آئی تھیں، ان منتخب ہستیوں کے بیچ کیا ان کی حیثیت کسی سے کم تھی؟ اس تہذیب کو دیکھو، پھر سمجھ میں آئے گا کہ بنیاد پرستوں نے، مولویوں ملاؤں نے اسلام کے تصور آدمیات کو کتنا مسخ کیا ہے۔ یہ حسینی قافلے کی تہذیب تھی۔ اس سے الٹ وہ تہذیب تھی جو یزیدی لشکر پیش کر رہا تھا، مگر اسے تہذیب کیوں کہیں؟ ان کے طور طریقے ان شائستہ ادب آداب کے تضاد میں دیکھے جا سکتے ہیں، بلکہ ان کے خلاف رد عمل۔ تو اسے نفی تہذیب کیوں نہ کہا جائے؟ صحیح ہے کہ وہ بھی مسلمان ہی تھے، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک ہی عقیدے اور ایک ہی نظریہ حیات کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ ممکن ہے کہ ایک شخص بہترین انسانی صفات کا حامل ہو اور دوسرا دہشت گرد بن جائے۔ تو کربلا میں جو جنگ تھی اسے ایک سطح پر تہذیب اور نفی تہذیب کے تصادم کے طور پر بھی سمجھا جا سکتا ہے، اور انیس کے مرثیے کو اس تصادم کے مؤثر ترین اظہار کے طور پر۔
किसी बड़ी यादगार तकरीब का एक ये भी मेरा ख्याल है निशान होता है कि जब सामीन घर जाएं तो क्या क्या उनके जहन में मसाइल भी हो सकते हैं, बहुत से ऐसे अफकार भी हो सकते हैं कि जो आइंदा ज़िंदगी में उन्हें एक बेहतर राह की तरफ माइल करें। आज जिस तरह आदि गवाही के लिए बात इन्होंने कही है, मेरा ख्याल है कि इस पर जो कुछ भी ना कहा जाए कम है, और ये इंतज़ार हुसैन साहब जैसा ही जहन और हौसलामंद इंसान कह सकता था। हमारे बहुत ही हरदिल अजीज़ जो साहिब फ़न भी है, साहिब इल्म भी है, जनाब ज़िया मोहिउद्दीन तशरीफ़ लाएंगे। A few extracts from Dr. Matthews' translation. I begin with the scene just before the commencement of the battle. The Lord of high and low in arms was dressed. The Sayyid's standard stood before his hand. The women, hair disheveled, were distressed. His sister clutched the pole with trembling hand. With swords bound to their waists on battle bent, the sons of Zainab came before the tent. They eyed the standard, looked with hopeful eyes towards their mother, praising loud the king. Then taking counsel, sure to win the prize, quietly said, "From thee we seek one thing. Who carries Ali's emblem to the fray? Who bears our grandfather's standard here, there today?" The king drew near Zainab and thus spoke, "My sister, didst thou hear what the boys said? They are the lions which fearsome spirits broke. By such unequal hearts our armies led. Compared to the bravest ones who passed before, their frown is different and their courage is more, but they are young. How can I meet their claim? The bearer of the standard is thy choice." "The King of Heaven must choose," Zainab replied. "Thou wert declared our mother with one voice," answered Hussein, "the day that Fatima died. So now must thou decide for thee to say, which one will bear the standard to the fray." Zainab answered, "I can do no more, for thou art leader of the strong and weak. And if, and after the Qur'an, thy word is law, but if it is thy will that I should speak, then I would choose the brave Abbas. For me in valor no one stands as high as he." ये आप सब जानते हैं कि मैं मरसिया सिर्फ अकीदत से पढ़ता हूँ। ये सुबह है वो सुबह मुबारक है जिसकी शाम, यहाँ से हुआ जो कूच तो है खुल्द में मकाम। कौसर पे आबरू से पहुँच जाएं तिश्ना काम, लिखे खुदा नमाज गुजारूं में अपना नाम। सब हैं वहीद असर, ये गुल 400 उठे, दुनिया से जो शहीद उठे सुरखरू उठे। ये सुन के बिस्तरों से उठे वो खुदा शनास, एक एक ने ज़ेब जिस्म किया फ़ाखिरा लिबास। शान महासिनों में किए सब ने बेहरास, बांधे अमाम आए इमाम ज़मा के पास। रंगी अबाएं दोष पे कमरे कसे हुए, मुश्को ज़बादो इत्र में कपड़े बसे हुए। साहब उर्दू का भी कलाम आपने सुन लिया। अब मैं जनाब हादी अस्करी से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ़ लाएं और कलमात तशक्कुर अदा करें। हादी अस्करी साहब। आज मैं सबसे पहले अपने माबूद हकीकी का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने हमें ये मौका अता फ़रमाया कि हम उर्दू के अज़ीम शायर खुदाए सुखन मीर बबर अली अनीस की विलादत के 200 साला यादगार मनाने और इन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जमा हैं। मैं अपने गिरामी क़द्र मेहमानों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ
کہ آپ سب نے اور آپ تمام احباب کا کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر انیس شناسی کا ثبوت دیا۔ ہمارے ادارے کی جانب سے مرزا دبیر کے 200 سال یادگار کے موقع پر ہم نے اس کام کی ابتدا آج سے کر دی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ انیس نمبر جو باہر موجود ہے اس کا انتساب مرزا دبیر کے نام ہے۔ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر حالات سازگار رہے تو ہم انشاءاللہ دفتر دبیر کی جلد دوئم جس کی کتابت مکمل ہو چکی ہے عنقریب اس موقع پر شائع کریں گے، اور ایک ضخیم نمبر دبیر پر بھی انشاءاللہ شائع کیا جائے گا۔ تقریب کے صدر محترم ڈاکٹر جمیل الدین عالی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور موقع کی مناسبت سے خطاب فرمائیں۔ جیسی یہ مجلس میں نے آج دیکھی ہے، کراچی مجلسوں کا ثقافتی جلسوں کا شہر ہے اور بہت اچھا شہر ہے اس لحاظ سے، لیکن جو آج میں نے دیکھا وہ میں نے کم از کم اس سال نہیں دیکھا۔ گزارش تو یہ کہ ہم نے ہادی عسکری اور ہلال نقوی کو کہاں کون سی شیلڈ دی ہے، اور دیکھیے ہادی عسکری صاحب آج سے جیسے انہوں نے خود فرمایا سن 92 میں انہوں نے مجلس قائم کی تھی، اس وقت بھی میرے پاس تشریف لاتے تھے کبھی کبھی۔ ایسا سوال ہے نوجوان پرانے بزرگوں کی زبان میں نے کوئی دیکھا تو ہے لیکن کم کم دیکھا، اور میں چاہوں گا کہ ہلال نقوی سے آپ لوگوں کا تعارف واقعی ایک آرگنائزر جیسا نہ ہو بلکہ ایک بڑے مصنف، ایک بڑے مؤلف، ایک بڑے محقق کا ہو۔ ہلال نقوی نے نہ صرف یہ تو ایک بہت تاریخی چیز پیش کی ہے انہوں نے، رسائی ادب۔ یہ آپ دیکھیے 1200 صفحے کا اس وقت تک 1200 صفحے کا کوئی نمبر کسی ادیب، کسی شاعر، کسی محقق پر اردو زبان میں اب تک نہیں نکلا ہے۔ میں یہ آپ کے سامنے دعوے سے کہتا ہوں۔ مرثیہ اور خاص طور پہ مراثی انیس و دبیر میں ہزار ہے ایسے مقامات اور ایسے انداز بیان اور ایسی نزاکتیں ہیں کہ جن کو اگر ویسٹ جان لے تو پاگل ہو جائے، وہ دیکھے کہ کیا کچھ ہوا۔ تو ہم کسی مسلکی کمپلیکس میں مبتلا رہے ہیں یا ہم نے نظر انداز کیا ہے یا یہ ہمارا قصور ہے۔ بعض تقصیریں ہوتی ہیں، بعض چیزیں، بعض خیال سینکڑوں برس کے بعد جا کر مانے جاتے ہیں یا ابھرتے ہیں۔ بڑے بڑے ترجمے ضرور ہزاروں برس بعد ہوئے ہیں، ارسطو کا ترجمہ 1000 برس بعد ہوا، سقراط کا 1500 برس بعد ہوا، بلکہ 1000 ہی برس بعد ہوا۔ میں تقابلی گفتگو نہیں کرتا، میں صرف مجرد اس بنا پہ کہ یہ ایز ایپک اور انداز بیان کے لحاظ سے اور اپنے اخلاقیاتی پیاموں کی وجہ سے، اس میں جو اخلاقی پیام ہیں جوان مردی کے، زبان کے، اپنے مسلک پہ قائم رہنے کے، وفا سے، خدا سے، اپنے آپ سے، جو اس میں طرح طرح کے پیامات ہیں ہمارے مرثیوں میں، ان سب کے باوجود اور ایسے عظیم الشان اظہارات خیال جیسے ان میں ہیں، ان سب کے باوجود دیکھیے آج تک ہم شیکسپیئر کو لیے بیٹھے ہیں ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، ایک اتنے سے مصرے کو ہم لیے بیٹھے ہیں ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، اس کو انٹرپریٹ کے چلے جاتے ہیں۔ انیس کے ہاں تو ایسے ہزارہ مقام نکل آئیں گے، میں نہیں کہتا ان کا مقابلہ شیکسپیئر سے نہیں کرتا، لیکن اس کے علاوہ بھی میں آپ سب کے سامنے یہ سوال ایک چیلنج کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ اور جہاں تک ترجموں کا تعلق ہے مترجمین کا، تو ایک تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ایک مترجم تو جس کے باکمال، یعنی میں نے ان سے بھی کہہ رہا تھا کہ جتنا میں نے ان سے بھی کہا کہ آپ کا ترجمہ بہت اچھا ہے، لیکن آپ نے اتنا اچھا نہیں پڑھتا جتنا ضیاء پڑھ رہے ہیں اس کو، جس طرح ضیاء نے یہ ترجمہ پڑھا ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، لیکن انہوں نے پڑھ کر اپنے پڑھنے کا کمال دکھایا آپ کو اور ان کے ترجمے کا کمال دکھایا آپ کو، مگر آپ تو اردو میں پہلے ہی کمالات وہ سب دیکھ چکے ہیں۔ آپ ایک اچھی آڈینس ہے اس کے لیے، لیکن یو آر ناٹ دی رائٹ آڈینس۔ رائٹ آڈینس واشنگٹن کے وہ بدماش لوگ ہیں جو اسلام کو غلط سمجھتے ہیں۔
اگر وہ ایسے ترجمے، جب وہ ایسے ترجمے دیکھیں ہمارے علماء کے، ہمارے بزرگوں کے، ان کی اخلاقیات پر گرفت کے اور اخلاقیات کی پبلسٹی کے اور وائلنس اور جنگ اور ظلم اور تشدد اور خواتین کے حقوق غصب کیے جانے کے، اصل دہشت گردی کے، جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے میدان میں کی گئی تھی، جب اس کے اوپر ہمارے رد عمل کے، ہمارے بزرگوں کے رد عمل کے ایسے ترجمے دیکھیں اور واقف ہوں تو ان کو پتہ چلے گا کہ اسلام کیا چیز ہے. یہ ان کے لیے ہے. اگر آپ کو اس سے اتفاق ہے تو اس پر کام شروع کرا دیجیے. شکریہ.